الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق اللہ العظیم۔ یہ 15ویں بارے سورہ کہف کی 3 آیتیں، آیت نمبر 32، 33 اور 34 کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ پورا کا پورا رکوع ہے سورہ کہف کا 5واں رکوع، 15ویں پارے کا 17واں رکوع ہے اور سورہ کہف کا 5واں رکوع۔ اور اس ویڈیو کے دیکھنے والے سبھی ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور اس پورے سورے کے بالخصوص اس رکوع کا ترجمہ پڑھیے، ان آیتوں کا ترجمہ اور مطلب جانیے اور اس تفسیر تک اپنے آپ کو پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے سورے میں بہترین باتیں پورے قرآن مجید میں ویسے بیان فرمائی ہیں۔ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نصیحتیں بندے کو دی ہیں کہ جو کوئی بندہ اور بندی اس سورے کا زمانے کی کبھی کسی وقت میں تلاوت کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں، یہ سورہ خاص میرے لیے اس وقت میں نازل کیا ہے۔ عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں معارف بیان فرمائے ہیں۔ جو آیتیں میں نے منتخب کی ہیں یہ اس سورے کے 5ویں رکوع کی 3 آیتیں۔ ویسے جو پوری تفسیر ہوگی وہ اس پورے رکوع کی تفسیر ہوگی، لیکن ترجمہ صرف 2-3 آیتوں کا کیا جائے گا کیونکہ اس میں ایک تو وقت زیادہ لگ جائے گا اور دوسرا آپ سے بھی میں گزارش بار بار کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں موجود ترجمہ قرآن سے ترجمہ ضرور پڑھیں۔ یہ واقعہ 2 دوستوں کا واقعہ ہے۔ یہ 2 دوستوں کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، لیکن یہ 2 قسم کے دوست آپ کو آج بھی دنیا میں ہر کہیں مل جائیں گے، اور ان دونوں دوستوں میں سے کوئی ایک دوست آپ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ضرور ہوں گے، یا تو ایک قسم کے دوست ہوں گے یا تو دوسرے قسم کے۔ آپ واقعہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ مل جائے گا کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں اور کس قسم کے دوست آپ شمار ہو سکتے ہیں۔ دوستوں کے بغیر تو زندگی میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کے دوست ہوتے ہیں، خواتین کی بھی سہیلیاں ہوتی ہیں۔ آدمی اپنے بھائیوں کے بغیر، اپنے ماں باپ کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن دوستوں کے بغیر رہے یہ اس کے لیے بہت مشکل بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنی مصیبتیں نہیں کہتے، لیکن اپنے دوستوں کے سامنے اپنے دل کا سارا حال بیان کرتے ہیں۔ دوست ہوتے ہی ویسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 دوستوں کی، 2 آدمیوں کا واقعہ، 2 دوستوں کی کہانی ان آیتوں میں بیان فرمائی۔ ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا۔ مالدار کی مالداری کا اندازہ لگائیے، بلکہ اندازہ کیا لگائیے، قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنا زیادہ مالدار تھا۔ ارشاد فرمایا جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب۔ 2 دوست تھے، اس میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کے 2 باغات عطا فرمائے تھے، اور یہ انگور کے باغات کیسے تھے؟ صرف انگور کی بیلیں اور انگور ہی نہیں تھا، وحففناہما بنخل، انگور کے ان 2 باغوں کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت لگا کر اس کو دے دیے تھے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، انگور کے باغات اور کھجوروں کے درخت ہی نہیں، بلکہ ان انگوروں کے باغات اور کھجوروں کے درختوں کے درمیان وجعلنا بینہما زرعا، اللہ تعالیٰ نے کھیتی کا انتظام بھی کر دیا تھا، لیکن یعنی کھجوروں کے موسم میں کھجور، انگوروں کے موسم میں انگور، اور پھر جب یہ دونوں موسم نہ ہو تو اس وقت یہ بندہ کھیتی باڑی کر کے اپنے مال اور اپنی زندگی کے گزر بسر کے ذرائع حاصل کر سکتا تھا۔ بعض مرتبہ باغ تو موجود ہوتے ہیں لیکن باغوں میں پھل نہیں آتے، تو کیا اس کے باغ بھی ایسے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ نہیں، کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ 2 باغ بھی ایسے تھے کہ ان 2 باغوں پر برابر میوے آتے رہتے تھے اور اس کے پاس برابر مالداری رہا کرتی تھی۔ باغوں کے لیے پانی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ باغ اور کھیت پانی کے بغیر کبھی اپنا پھل نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ان ساری چیزوں کے پانی کے انتظام ہم نے اپنی جانب سے کر دیا تھا۔ اب اندازہ کیجئے، باغ بھی موجود ہیں اور صرف ایک پھل کا باغ نہیں ہے بلکہ کھجور بھی ہیں، انگور بھی ہیں، اس کے علاوہ کھیتی باڑی بھی ہے اور اس کھیتی کے لیے پانی کا انتظام بھی ہے،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ شکر کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا، لیکن اس کے دل میں تکبر کا کیڑا آ گیا۔ اس کا دوست اس سے ملنے کے لیے آیا، دوست غریب تھا، وہ اپنے دوست کو لے کر باغ کے اندر گیا اور جا کر کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ یہ وہ جملہ ہے جو انسانوں کو ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس مالدار دوست نے اپنے غریب سے کہا کہ آج میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں، آج میرے پاس تجھ سے زیادہ دولت ہے، آج میرے پاس تجھ سے زیادہ عیش و عشرت کے سامان ہیں، عیاشی کے سامان ہیں، مال و دولت کے خزانے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ جو باغ لگا ہوا ہے، اس باغ پر پانی کا جو انتظام ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ باغ ویران ہوگا۔ یعنی میرا یہ خیال ہے کہ یہ باغ تو ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اور اگر میں مر جاؤں تو مجھے اللہ نے جب دنیا میں اتنا بہترین باغ لگا کر دیا ہے، اتنی بہترین کھیتی دی ہے، پانی کا اتنا انتظام کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا کر رسوا کریں گے۔ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے اللہ کے پاس اس سے زیادہ بہتر بدلہ ملے گا۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے بعض انسانوں کی۔ مفسرین اکرام نے بیان فرمایا مشرکوں کی عادت یہ تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں جب پیسہ ملا ہے تو مرنے کے بعد بھی پیسہ ملے گا، دنیا میں عزت ملی ہے تو مرنے کے بعد بھی عزت ملے گی۔ وہ مشرکوں کا خیال تھا۔ آج بھی بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جب دنیا میں اتنا دیا ہے تو مرنے کے بعد کیوں رسوا کریں گے، وہ تو غفور الرحیم اور بڑے مہربان ہیں۔ اور اللہ کی مہربانی کی یہ بات شیطان ان کے دلوں میں ڈال کر ان کو اور گناہوں پر اکساتا ہے۔ دوسرے دوست نے کہا، یہ تو پہلے دوست کی بات ہو گئی جو تکبر میں پڑا ہوا ہے۔ دوسرے دوست نے نصیحت کی اور کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، بھائی ایسا تو تجھے نہیں کہنا چاہیے، اللہ نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے بنایا، پھر مٹی سے بنایا، پھر ہاتھ پاؤں بنائے ہیں، یہ باغ بھی اللہ نے تجھے لگا کر دیا ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو شکر کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا، لیکن تو نے یہ کچھ نہیں کیا۔ ایک تو نے کمپیریزن شروع کیا کہ میں غریب ہوں تو مالدار ہے، پھر تکبر کرنا شروع کیا کہ یہ باغ کبھی ویران نہیں ہوگا، پھر کہا کہ مرنے کے بعد ہی مجھے اللہ کے پاس بہتر بدلہ ملے گا۔ پہلے تو اس دوست نے نصیحت کی کہ تجھے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، بعد میں ڈرایا بھی اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے اور عذاب آنے کے بعد تیرا یہ سارا کا سارا باغ جل کر خاک ہو جائے۔ بہترین انسانوں کی عادت یہی ہوتی ہے، وہ اپنے دوستوں کو کبھی غلط راستے پر نہیں چھوڑتے، ان کو ڈراتے بھی ہیں اور ان کو نیک کام پر ابھارتے بھی ہیں۔ ڈرانے کا مطلب حکومت سے، پولیس سے ڈرانا نہیں، بلکہ ڈرانا اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی کبریائی سے ڈرانا۔ اس دوست نے دونوں چیزیں کی، نصیحت بھی کی کہ تجھے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، ڈرایا بھی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ اس نے کہا کہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ یہ جو باغ ہے اللہ کا حکم آ جائے تو ڈل کر خاک ہو سکتا ہے۔ اس کے دوست نے یہ بھی کہا کہ یہ جو باغ سارا کا سالہ پھل پھول رہا ہے یہ پانی کی وجہ سے، وَيُصْبِحَ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، اگر یہ پانی زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے تو تیرے اندر تو یہ طاقت نہیں کہ زمین سے پانی نکال کر باہر لائے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب موٹر کھودنے کے، زمین میں موٹر لگانے کی مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ آج موٹر لگانے کی مشینیں انسانوں کے پاس ہیں، اس کے باوجود اللہ حکم نہ دے تو پھر مشین 1000 فٹ کھودتی رہے گی، لیکن پانی اللہ کا حکم نہ ہو نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب مشین ہی نہیں تھی۔ دوست نے نصیحت کر لی لیکن اس نے نصیحت کو قبول نہیں کیا، اپنے تکبر پر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے دن کا واقعہ بیان فرمایا۔ کچھ دن کے بعد یہ ہوا کہ اس کے تکبر پر اڑے رہنے، اپنی غلطی پر ندامت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اس کے باغ پر عذاب آیا، وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا۔ اصبح يقلب كفيه کا ترجمہ میں کر کے بتاتا ہوں، اس کو جب افسوس سے انسان جب اپنی ہتھیلیاں ملتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، جو انویسٹمنٹ تھا وہ بھی غارت ہو گیا، جو پہلے سے باغ لگا ہوا تھا وہ بھی برباد ہو گیا۔ وہی خاویۃ علی عروشها، اس کے جو بڑے بڑے درخت تھے وہ زمین پر گر گئے، اس میں کوئی کھیتی باڑی کا باغ و بہار کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اس وقت وہ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احد، ہائے کاش میں اپنے رب کی ناشکری نہ کرتا تو یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ واقعہ دو دوستوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے 5ویں رکوع میں بیان کیا ہے۔
میں نے شروع میں بیان کیا، بتایا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان ان دو میں سے کسی ایک انسان کے نقش قدم پر ہے، یا تو اپنی مال و دولت کی وجہ سے تکبر میں پڑا ہوا ہے، یا اپنے کسی تکبر میں پڑے ہوئے دوست کو نصیحت کر رہا ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ خود غور کیجئے۔ میں خواتین سے بھی مخاطب ہوں اور مرد حضرات سے بھی مخاطب ہوں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کہیں آپ کے مال و دولت نے آپ کو تکبر میں تو نہیں ڈال دیا، آپ اپنے غریب رشتہ داروں اور غریب دوستوں کو دیکھ کر یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال، میرے پاس تجھ سے بڑا بنگلہ اور میرے پاس تجھ سے بڑی گاڑی ہے۔ زبان سے کہنا ہی ضروری نہیں، لوگ زبان سے کہنے کو بد اخلاقی سمجھتے ہیں۔ تکبر کو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی صفت نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تکبر تو دل میں ہوتا ہے، تواضع بھی دل میں ہوتی ہے، تکبر بھی دل میں ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ہیں جو زبان سے تو نہیں کہتے لیکن دل میں تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ پڑھے نہیں، اس کی وجہ سے وہ آج برباد ہیں۔ میں پڑھ چکا تھا اس لیے آج میں اچھے مرتبے پر ہوں۔ اس نے پیسوں کی حفاظت نہیں کی اس لیے وہ آج غریب ہے۔ میں نے پیسے کا صحیح انویسٹمنٹ کیا جس کی وجہ سے آج میں مالدار ہوں۔ اپنی کمائی کو اپنی ذات سے جوڑنا یہ تکبر ہے، اپنی کمائی کو اللہ کی ذات سے جوڑنا یہ تواضع ہے۔ یہ واقعہ مجھ کو اور آپ کو سکھاتا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اگر دنیا میں کچھ بھی ملا ہے اللہ کے لیے اس کو اللہ کی ذات سے جوڑیے، کسی کو اپنے آپ سے چھوٹا نہ سمجھیے۔ تواضع بہت اچھی عادت، تکبر بڑی بدترین عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل نہیں فرماتے۔ ان دو صفات پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن جیسے پہلے آپ سے بات کہہ دی گئی 12-13 منٹ کا ہمارا مختصر درس قرآن ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے، میں ترجمہ تو نہیں کروں گا، پورے رکوع کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ آپ میں سے جس کے گھر میں ترجمے والی قرآن شریف ہے وہ مبارکباد کے قابل ہیں، وہ اپنے گھر میں ترجمے والی قرآن شریف لیں اور پھر اس 5ویں پارے 5ویں رکوع سورہ کہف کے 5ویں رکوع کے ترجمے کو ضرور پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، اس کے معنی مطالب تک رسائی حاصل کریں۔ دوسری بات آج کے درس قرآن میں کہنی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ رمضان کو جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتا ہے اور پھر آج آپ نے سحری بھی کر لی ہے، روزہ بھی آپ روزہ رکھنے کی آپ نے نیت بھی کر لی ہے، روزہ آپ کا شروع بھی ہو چکا ہوگا۔ اس رمضان کے اس جمعے کو غنیمت سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں جمعے کے 3 معمولات ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سورہ کہف کی تلاوت ہے، اسی مناسبت سے میں نے کچھ آیتیں آج پڑھی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ ابھی سورہ کہف پڑھ لیں، اب نہ ہو سکے جمعے کی نماز کے وقت سے پہلے پڑھ لیں، وہ نہ ہو سکے تو افطار سے پہلے تو ضرور آپ سورہ کہف پڑھ لیں۔ آج جو سورہ کہف پڑھا جاتا ہے قیامت کے دن کے اندھیروں میں یہ سورہ کہف بندے کو جنت تک نور بن کر رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن جو پابندی سے سورہ کہف پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دجال کی فتنے سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل اس جمعے کو آپ کو یہ کرنا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنی ہے۔ پورے سال کا یہ معمول آپ بنائیے، ہر دن سورہ کہف پڑھ درود شریف پڑھیے، بالخصوص جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ آج جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنے والے کے نام کے ساتھ حدیث شریف میں ہے، وہ پڑھنے والے کے نام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کے نام بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پہنچ جائیں ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ بہت کثرت سے درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیٹے بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور اس کی برکتیں آپ کو خوب ملیں گی۔ اس کے علاوہ تیسرا عمل جو آج کی تاریخ میں بہت سارے محروم ہیں، میں بھی محروم ہوں، تیسرا عمل جمعے کو یہ ملتا ہے کہ جب مسجد میں خطیب صاحب عربی کے 2 خطبے کہتے ہیں، 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب صاحب بیٹھتے ہیں تو جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ سہولت تو آج کل میسر نہیں، لیکن جب بھی مساجد آباد ہوں گی اس وقت یہ تیسرا عمل کر سکتے ہیں کہ کچھ باتیں جمعے کے درس قرآن میں کے تحت کہی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں سے خوب فائدہ اٹھانا اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔